السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے حابیل اور قابیل کے بارے میں۔ کون تھے حابیل اور قابیل؟ ان کا آدم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ اور کیوں آخرت میں دنیا کے تمام قتلوں کا گناہ قابیل کے سر ہوگا؟ اور حابیل کی موت کیسے ہوئی؟ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حوا کے گھر ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور نکاح کا طریقہ کچھ یوں تھا کہ پہلے حمل کی لڑکی کا نکاح دوسرے حمل کے لڑکے کے ساتھ ہوتا تھا، اور دوسرے حمل کی لڑکی کا نکاح پہلے حمل کے لڑکے کے ساتھ ہوتا تھا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام اقلیم تھا، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام لیودا تھا۔ اقلیم حسن و جمال میں بے مثال تھی، لیودا اتنی زیادہ حسین نہیں تھی۔ جب یہ چاروں بالغ ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے لیودا کو قابیل کے نکاح کے لیے طے کیا اور اقلیم کو حابیل کے نکاح کے لیے طے کیا۔ قابیل نے اس بات کو ٹھکرا دیا اور کہنے لگا، میری بہن اقلیم حسین ہے اور میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس پر میرا حق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی لہٰذا تیری بہن ہے، اس کا نکاح تیرے ساتھ حلال نہیں۔ تو حابیل نے کہا، یہ آپ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم دونوں قربانی کرو۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اقلیم کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی قبول ہوتی تھی اس کا یہ طریقہ تھا، آسمان سے ایک آگ آ کر اسے کھا لیا کرتی تھی۔ حابیل بکری پالتا تھا، اس نے قربانی کے لیے ایک بکری پیش کی، اور قابیل گیہوں کی کھیتی کرتا تھا تو اس نے گیہوں کا ایک انبار پیش کیا۔ آسمان سے ایک بجلی آئی اور حابیل کی بکری کو کھا گئی اور گیہوں کا انبار وہیں چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو بہت غصہ آ گیا اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر ایک دن مکہ مکرمہ میں ہرا کی گھاٹی میں 25 سال کی عمر میں قابیل نے حابیل کا قتل انجام دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن حابیل جنگل میں سویا ہوا تھا اور قابیل اس کے پاس پہنچا اور اس کو قتل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی تک زمین پر کوئی قتل نہ ہوا تھا، اس لیے قابیل کو پتہ نہ تھا کہ حابیل کا قتل کیسے کیا جائے، اسی لیے کبھی وہ اس کی آنکھ بند کرتا، کبھی وہ اسے تھپڑ مارتا اور کبھی گھوسے مارتا۔ شیطان لعین نے جب یہ دیکھا تو اس نے ایک جانور کو پکڑا اور اسے اس کے سر پر ایک بڑا سا پتھر مارا، اس سے اس کی موت وہیں پر ہو گئی۔ قابیل نے جب یہ دیکھا تو اس نے بھی ویسا ہی کیا، حابیل کے سر پر ایک پتھر سے وار کیا اور اس کا سر کچل دیا اور حابیل کا قتل ہو گیا۔ قتل کے بعد حابیل کو یہ فکر ہوئی کہ اب اس کی لاش کا کیا کروں۔ اسی فکر میں وہ 40 دنوں تک حابیل کی لاش کو لاد کر پھرتا رہا، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان نہیں مرا تھا، اسی لیے اسے نہیں پتا تھا کہ لاش کا کیا کیا جائے۔ پھر ایک دن اس نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑ رہے ہیں، اس میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڈھا کیا اور مردے کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی، کوے کی لاش چھپ گئی۔ قابیل نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو اس نے بھی ویسا ہی کیا اور حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جس وقت یہ سارا منظر ہوا اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ گئے ہوئے تھے۔ جب آپ وہاں سے واپس آئے تو آپ کے سارے بیٹے آپ کی زیارت کے لیے آئے، لیکن حابیل نہ آیا۔ آپ نے معلومات حاصل کی مگر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آپ 7 روز دن و رات تک صحرا میں حابیل کی تلاش کرتے رہے مگر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ 8 کی رات آپ کو خواب آیا، آپ نے خواب میں حابیل کو دیکھا جو کھڑا آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ آپ گھبرا گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ نے دیکھا کہ روح الامین تشریف لائے ہیں۔ آپ نے بے تابی سے پوچھا، اے جبرائیل، حابیل کی کیفیت سے کچھ واقف ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ہے۔ آدم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حابیل کی قبر پر پہنچے اور اس قدر غم میں آنسو بہائے کہ آسمان میں ملائکہ کے بھی دل دہل اٹھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام قتل حابیل کے غم میں 40 سال تک روتے رہے۔ اللہ پاک نے قابیل کو اس گھناؤنی حرکت کی سزا کچھ اس طرح دی، اس کا بیٹا جو کہ آنکھوں سے اندھا تھا اس نے قابیل کو مار مار کر ہلاک کر دیا، اور آخرت میں اس کی سزا کچھ اس طرح ہوگی کہ تمام عذاب جہنم میں سے آدھا حصہ صرف قابیل کے لیے ہے
اور اس دنیا کے ہر قتل کا گناہ اسی کے سر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اس واقعے کے ذریعے ہدایت بخشے۔